الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم. درود پاک پڑھنے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو عزیزو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے ہمیں پھر اپنی زندگی میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں اکٹھا فرمایا. اللہ کریم ہمیں اسی طرح 5 وقت با جماعت اپنے گھر کی حاضری نصیب فرماتے ہی رہیں اور آخری وقت اللہ ہمیں اپنا نام نصیب فرما دیں. میں نے جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے. یہاں لفظ قل آتا ہے، وہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب میری طرف سے آپ فرما دیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ آپ سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، وہ اللہ بہت ہی معاف کرنے والا اور مہربان ہے. قل اطیعوا اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ کی والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. فإن تولوا، اگر تم نے اعراض کیا، روگردانی کی، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ کافروں کو پسند نہیں کرتے. ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، جو یہود و نصارہ تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہاں اللہ رب العزت نے ان کفار کو، یہود و نصارہ کو متوجہ کر کے فرمایا تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے اس محبت میں فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو. یاد رکھو، جب تک فاتبعونی میری اتباع نہیں ہوگی تو تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرو گے، آپ کی فرما برداری نہیں کرو گے، آپ کی اطاعت نہیں کرو گے، تو اس وقت تک تم
اپنی اس دعوے میں جھوٹے ہو۔ فتبعونی، میری اتباع کرو گے تو میری اتباع کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جتنے بھی گناہ ہیں سب گناہوں کو، اس میں شرط کیا ہے؟ فتبعونی، کہ میری اتباع ہوگی تو میری اتباع میں پھر اللہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے بڑی معاف کرنے والی، بہت زیادہ معاف کرنے والی۔ پھر اس کے بعد دوسری صفت اللہ کی رحیم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں اور رحیم بھی ہیں، بہت مہربان بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحیمیت جو ہے وہ قہاریت پہ غالب ہے۔ تو ایک تو یہود و نصارہ کو متوجہ کیا گیا، اور دوسرا اس میں مسلمانوں کو بھی فرمایا گیا کہ یاد رکھو کہ جب تک فتبعونی، جب اللہ کے رسول کی جب تک اتباع نہیں ہوگی، اطاعت نہیں ہوگی، فرما برداری نہیں ہوگی، اس وقت تک تم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے بہت زیادہ کرتے ہیں، تو دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں، جب دلیل ہوگی تو وہ دعوے میں بندہ سچا ہے۔ اتباع جو ہے اس کے لیے ضروری فرمایا، اتباع ہوگی تو اتباع کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں کہ اپنے دل کا کسی کی طرف میلان ہونا، اور جس کی محبت ہے اپنے محبوب کے علاوہ اسے کوئی بھی چیز اچھی نہ لگے، ہر وقت اپنے محبوب کی یاد میں وہ استغراق میں چلا جائے، وہ محبت ہے۔ ہماری محبت صرف زبانی جمع خرچ ہے، زبان پہ ہمارے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو جب فتبعونی اتباع کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم غیروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ہمارا جب خوشیاں ہوتی ہیں، شادی ہوتی ہے، تو شادی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ شادی میں جتنی بھی رسومات ہیں وہ ساری کی ساری رسومات ہم کرتے ہیں اور ہوتے ہیں ہم سچے عاشق۔ لباس کے لحاظ سے، تہذیب و تمدن کے لحاظ سے، ہمارا رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا سارا کا سارا غیروں کا ہے، اور دعوے دار ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ بھی محبت وہ ہوتی ہے جو اپنے محبوب کی ہر ادا کو پسند کرے، ہر ادا پہ پسند کرے۔ وہ جب بھی کوئی عمل کرے اپنے محبوب کا طریقہ دیکھے کہ میرے محبوب نے یہ عمل کیسے کیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ آپ دیکھ لیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے ظاہری لحاظ سے موٹے موٹے ہونٹ، موٹا سا ناک، بڑے بڑے نقش و نگار، اور رنگ بھی سیاہ، لیکن اللہ کے ہاں اتنے محبوب، اللہ کے نبی کے ہاں اتنے محبوب، چلتے زمین پہ ہیں، آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو، کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ چلتے زمین پہ ہو، آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو معراج پہ جنت پر کا جب نظارہ کیا تو کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی یعنی جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل مجھ سے پہلے جنت میں کون ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول جنت میں آپ سے پہلے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ فرمایا یہ چلنے کی آواز، فرمایا کہ آپ کا غلام، آپ کا خادم مدینے کی گلیوں میں چلتا ہے، آہٹ جنت میں آتی۔ بلال سے پوچھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ کہنے لگے کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 نفل صلاۃ الوضو کے پڑھ لیتا ہوں، 2 نفل صلاۃ الوضو کے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی وسوسہ ہوتا ہے کہ جب مغرب کی نماز ہوتی ہے تو مغرب کی نماز اس سے پہلے آ کر کے نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ عصر سے مغرب تک کوئی نفل نہیں ہے، کوئی نفل نہیں ہے۔ اگر آپ نے وضو کیا ہے تو آپ کی نیت پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرما دیں گے۔ ہاں آپ مسجد میں آئے ہیں، جماعت کھڑی ہے تو آپ نیت کر لیں گے تو وضو کے نفل کا اجر و ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ گھر میں آپ نے وضو کیا تو گھر میں وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 2 نفل صلاۃ الوضو کے پڑھ لیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے جب تک اتباع نہیں ہوگی تو ہمارا دعویٰ جو ہے محبت کا وہ غلط ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، سارے لوگ جنت میں جائیں گے، میری امتی جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا وہ سارے جنت میں جائیں گے، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں انہیں روک دیا جائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا امتی ہو اور پھر انکار کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ انکار کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچا تعلق نصیب فرمائے، آپ کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔